سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قل رب، فرما دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال اچھائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ مدد کیا ہوا۔ حضور علیہ السلام کو مکہ والوں نے بڑا ستایا، صحابہ کو بھی ستایا، بڑی اذیتیں دی۔ آپ علیہ السلام ان کی تکلیفیں، مشقتیں ساری سہتے برداشت کرتے رہے، لیکن جب صحابہ پر مشقتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو آپ علیہ السلام پر بڑا اثر پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام تسلی تو دیتے رہے کہ نماز پڑھو، صبر کرو، گزارا کرو۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ ہجرت کرو۔ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو آپ علیہ السلام کو بھی ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں ساتھ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے نے پوری قربانی دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے اجازت دی ہے، ہجرت، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیں خریدی، ایک اپنے لیے، ایک حضور علیہ السلام کے لیے۔ جو کچھ گھر میں مال تھا، نقدی، وہ سب کچھ لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دادا نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر سب کچھ لے گیا ہے یا کچھ چھوڑ بھی گیا؟ اس وقت وہ نابینا تھے، تو فرمایا تھیلے میں کنکریاں ڈالی اور اس پر ہاتھ پھروا دیا کہ ہاں بہت کچھ چھوڑ گئے، ان کی تسلی کا سامان کیا۔ آپ علیہ السلام جس وقت حکم ہوا کہ چلو، ادھر یہ پروگرام بنا تھا، پیچھے آپ نے تفصیل سے سنا کہ میٹنگ ہوئی، پروگرام طے ہو گیا، اسی پر اتفاق ہوا کہ جان سے مار دیا جائے۔ اللہ نے اجازت دی، صدیق اکبر کو ساتھ کیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ چلتے چلتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے۔ جب پوچھا گیا تو عرض کیا کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آگے نہ کوئی حملہ کر دے، میں آگے ہو جاتا ہوں، کوئی پیچھے نہ حملہ کر دے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھ پہ حملہ ہو پھر حضور پہ۔
تشریف لے گئے. ایک آدمی ملا راستے میں. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اگر بتا دیتے کہ حضور ہیں تو جان کو خطرہ تھا. کسی اور کا پتہ دیتے تو صداقت جاتی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا. اس نے سمجھا کہ یہ پہاڑی راستہ ہوگا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا. تشریف لے گئے. اب غار ثور میں جانا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اٹھایا. سیرت کی کتابوں میں ہے کہ اٹھایا اس طرح کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو آپ کے پاؤں مبارک سینے پر تھے اور اپنے ہاتھ مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر رکھے ہوئے تھے. اندازہ لگائیں کہ جس کا سر حضور کے ہاتھوں میں ہو وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت. اس کیفیت سے اٹھایا. اور یہ بھی آپ نے بارہا سنا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ پر پرنارا لگانا چاہتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ مجھ پہ سوار ہو کے لگا دیں. حضور نے فرمایا تھا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بوجھ اٹھایا. اور اب تو بہت ہی آسان ہو گیا غار ثور پہ وہاں پہنچنا. سیڑھیاں بن گئی، آرام کی جگہیں بن گئی، سہولیات بن گئے، پانی مہیا ہو جاتا ہے. اس وقت اتنا اونچی چڑھائی کیسے چڑھی ہوگی؟ یہ لالچ کا سفر نہیں ہو سکتا، محبت کا سفر ہو سکتا. تو آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور غار تک لے گئے. آپ علیہ السلام کو روکا. غار میں گئے، صفائی کی. جو سوراخ تھے چادر پھاڑ پھاڑ کے وہاں بند کرتے گئے. اور یوں گود پھیلا کے بیٹھے. آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ آ جائیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے. اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں مانگی تھیں. ایک تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا مال ہو حضور پہ خرچ ہو. ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی ہو نبی کے نکاح میں ہو. ایک دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ میری نظر ہو نبی کا چہرہ ہو. تو یہ تو ہر صحابی کو حاصل تھا کہ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، ایمان پر موت آئی ہو. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غار کا موقع ہے جو صرف ابو بکر ہے اور آگے نبی ہے کہ میری نظر ہو نبی کا چہرہ ہو. ایک تعبیر یوں بھی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضور گود میں تھے. تو علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ صدیق اکبر دیکھ رہا ہے جیسے ریل پہ قرآن رکھا ہو اور دیکھا جا رہا. غار میں تھے. 3 دن رات غار میں رہے.
حضرت عبداللہ بن ابی بکر کے ذمہ تھا کہ سارا دن جاسوسی کرو، ریکی کرو، معلومات کرو لوگ کیا کہتے ہیں، رات کو وہاں اطلاع دو کیا صورتحال یہ جا رہی. کیا خیال ہے، اس سے مسئلہ سمجھ آیا ہوگا کہ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو یہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اطلاع ہمیں پہنچائی جائے. وہ معلومات لیتے وہاں کیا کریں، وہ کیا کریں، وہ کیا کریں، پھر حضور کی خدمت میں جا کے رات کو پیش کرتے کہ یہ حالات جا رہے ہیں. عامر بن فہیرہ غلام تھے، ان کے ذمہ تھا کہ تم نے پھیر گھیر کے وہاں قریب بکریاں لے آنی ہیں اور دودھ پلا کے جانا ہوتا ہے. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا کہ ابو جہل آیا، کہنے لگا حضور کدھر گئے، تیرا ابا کدھر گیا. اس کو پتہ تھا کہ حضور گھر پر نہیں ہیں تو اپنے یار کے پاس ہوں گے. ابو جہل کو، کافروں کے امام کو پتہ ہے کہ صدیق کون ہے، نہیں پتہ تو نام نہاد کو لوگوں کو پتہ نہیں. کہ جیسے وہاں حضور نہ ملے تو صدیق اکبر کے گھر پتہ کیا کہ حضور یہاں ہوں گے. تو انہوں نے نہیں بتایا، یہ راز فاش کر دیتی کہ حضور کے ساتھ گئے ہیں، ہجرت کر گئے، تو صداقت تو نہ رہتی نا صدیق اکبر کے بارے میں. نہیں بتایا. ابو جہل بدبخت نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ یہ باچھیں پھٹ گئیں، پھر بھی نہیں بتایا. کھانا پہنچانا ان کے ذمہ تھا. ذی نطاقتین جو انہیں کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے، صدیق اکبر کے لیے جو کھانا تیار ہوا اور اس کو لپیٹا، دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ایک کو دسترخوان بنا دیا، ایک کو اوڑھ لی. اس وجہ سے ذی نطاقتین کہا جاتا ہے. جب وہاں گئی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، اب راز کھلا کہ یہ صورتحال پیش آئی. آپ علیہ السلام کو بھی اعتماد اتنا کہ حضور تشریف لائے تو فرمایا ابو بکر اور لوگ ہیں، ان کو باہر نکالو تو میں نے بات کرنی ہے. عرض کیا یہ عائشہ ہے، یہ اسماء ہے، یہی تو لوگ ہیں. تو حضور نے بلا تکلف بات بتا دی کہ ہجرت کی اجازت مل گئی. یعنی پورا گھرانہ صدیق اکبر کا رازدان تھا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن اریقط، انہیں کرائے پر لیا گیا تھا تو کافر لیکن خیر خواہ تھا کہ راستہ بتاتا جائے گا. حضور علیہ السلام جب وہاں سے نکلے اور اس شاہراہ پر آئے جو مکہ کو راستہ جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس راستے کو دیکھا اور ٹھنڈا سانس بھرا. فرمایا اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن نہیں رہنے دیا گیا. اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے. اب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف چلے. مختصراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں ٹکا کے آئے تھے کہ لوگوں کی امانتیں ہیں واپس کرنی ہیں، اور تم مجھے ملنا جہاں مسجد قباء ہے. یہ حضور علیہ السلام کا نان کا خاندان تھا. سب سے پہلی مسجد بھی آپ علیہ السلام نے جاتے ہی مسجد قباء بنائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا
کہ آپ جو لیٹے تھے پتہ تھا کہ مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ماریں گے، کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ حضور جو فرما گئے مجھے وہاں ملنا، میری موت تو نہیں آنی تھی۔ تو آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ نے یہ دعا سکھلائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اے رب مجھے داخل کیجئے مدخل صدق، سچائی کا داخل کرنا۔ تو مکہ مکرمہ سے لے گئے مدینہ منورہ۔ اب مدینہ منورہ کے داخلے کو پہلے ذکر کیا گیا، بعد میں کہا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہ مکہ سے نکلنا۔ اب مکہ سے نکلنا کوئی مقصودی چیز نہیں تھی، مقصد تھا مدینہ منورہ میں داخل ہونا کہ وہاں کام ہو سکے گا۔ تب اس کو پہلے ذکر کیا گیا کہ یا اللہ میرے سچائی کے ساتھ مجھے وہاں مدینہ منورہ میں داخل کر دے۔ اور سچائی کے ساتھ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی کے ساتھ ہی دعا دل دماغ میں ہو کہ یا اللہ مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے نکالنا، ایمان کے ساتھ قبر حشر میں رکھنا۔ ایمان ہے سب کچھ ہے، ایمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اور صدق کے ساتھ داخل ہونا، تو سچائی ہے تو کام چلے گا، نبی تو ویسے سچے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں داخل ہونا تو اشارہ تھا کہ ہجرت بھی کرو، پھر اس کے بعد فتح بھی ہوگی۔ اور تقریباً سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ ہجرت کے بعد فتح ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں اگر کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہی رہے گا کہ مشقتوں کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، پہلے مشقت پھر آسان۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ مفسرین فرماتے ہیں دونوں جگہ یسر نکرہ ہے، العسر معرفہ ہے۔ معنی یہ ہے گا کہ ایک مشقت دو آسانی ہے، آسانیاں زیادہ ملیں گی لیکن مشقت پہلے کاٹے، دقت مشقت ہو۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو کیا عرصہ ہوتا ہے 8 سال کا۔ 8 سال میں اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ فتح کروا دیا، مکہ میں آ گئے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، فرما دیجئے اے رب میرے داخل کر دیجئے، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالیے سچائی کے ساتھ نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے بنا دیجئے اپنے پاس سے غلبہ مدد کیا ہوا۔ آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے، دعا مانگا کرتے اللہم اجعلنی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ میں اپنی نظر میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا رکھنا۔ کہا نہیں جاتا کہ بد سے بدنام زیادہ برا ہوتا ہے، منع یہ ہے کہ اپنے عزت برقرار رکھنا بھی ضروری چیز ہے۔ ایسا کام آدمی نہ کرے معصیت کا، گناہ کا، جس سے انسان کی عزت اور عظمت گر جائے۔ اپنی عزت بھی بچا کے رکھے، معاشرے میں بھی اپنی عزت کو بچائے، لیکن یاد رکھیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اسلام میں ہے، مال میں عزت نہیں ہوتی۔ مال سے جو عزت ملتی ہے وہ لمحوں کے لیے ہوتی ہے۔ کہا نہیں جاتا کہ صبح وزیر ہے شام کو اسیر ہے،
صبح وزیر بنا بیٹھا تھا، شام کو جیل میں پڑا تھا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ مال سے جو عزت ملتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اور ایمان دین سے جو عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی عزت باقی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے غلبہ عطا کیجیے، اسلام کو غلبہ ہو، اسلام والوں کو غلبہ ہو۔ ہمیشہ ہمیشہ یہی ہے، اسلام والوں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، سولی پہ لٹکایا گیا، ماں کو بلایا گیا، جب سولی پہ لٹکا دیکھا انہوں نے کہا آئے گی، چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، دیکھنے کے بعد کہنے لگی بیٹا یہ تخت تمہیں مبارک ہو۔ عزت اسلام میں، اسی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور فرما دیجئے حق آیا اور باطل گیا۔ یہ فتح مکہ کا موقع بتایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام 8 ہجری میں تشریف لائے، کیفیات مختلف تھی، دائیں خالد ابن ولید تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح کی کیفیات سے آئے۔ آپ علیہ السلام کا رحم و کرم بھی اس دن خوب ہوا۔ مختصراً یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس جب آئے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے چھت پر، دائیں بائیں، ابراہیم علیہ السلام کی شکل مبارک بنا رکھی تھی اور انبیاء کی۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان بتوں کو گراؤ، پھر خیال آیا کہ میں بھی تو باہمت ہوں، پھر خود ہی تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ بت کو لگاتے اور آپ فرما رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو وہ بت گر جاتا، ٹوٹ جاتا۔ آپ علیہ السلام نے پتہ دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرانے کے لیے آیا ہوں، یہ بتوں کی پوجا پاٹ نہیں چلے گی۔ ایمان والو، اگر اس زمانے کا مشرک آج زندہ ہو جائے تو آج کے مشرکین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے گا۔ اس وقت کا مشرک آڑے وقت میں پھر بھی رب کو بلاتا تھا، مخلص اللہ الدین۔ آج کا مشرک آڑے وقت میں، موت کے وقت میں بھی غیر اللہ کو پکارتا۔ جوگی جگت کرتا نہیں، کپڑا رنگا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا۔ اصل تو یہی ہے، غیر اللہ دل میں نہ آئے۔ اللہ اگر دل میں آ گیا بس یہ بھی بن گیا، اس سے نسبت والے بھی بن گئے۔ تو مکہ فتح موقع کی ہے کہ فرما رہے ہیں کل جاء الحق، فرما دیجئے حق آ گیا، وزہق الباطل، باطل چلا گیا، باطل ختم۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کان زہوقا، وہ ختم ہو کے رہے گا، اور ایسا ہی ہوگا۔ باطل نہیں رہے گا، حق آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک حق والے تھوڑے رہے، باطل والے زیادہ رہے۔
اس وقت تو ہم ہیں تو اسی کے دل دادا، کثرت کو دیکھیں، کثرت کدھر ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الیکشن ہوا تھا نا کہ جی خلافت کس کو ملنی چاہیے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، فرمایا الائمۃ من القریش، سب نے کہا پھر آپ۔ جس وقت مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے، باقی سب کی رائے ایک طرف تھی، اکیلے ایک صدیق اکبر کی ایک طرف، میں ان کا مقابلہ کروں گا، اسی کی چلی۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بالکل قطب الاقطاب اور ادھر ایک بھنگی ہے، یہ برابر تلتے ہیں۔ جہاں یہ انصاف کا عالم ہو، حق ملے گا کہاں سے؟ حق والے ہمیشہ کم رہے، لیکن اللہ نے ان کو ہمیشہ غلبہ عطا کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق دے، ایمان اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے۔